بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹی ایل پی کے دھرنے، ان کی احتجاجی تحریک جو ان کے سربراہ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد سے شروع ہوئی، وہ اس وقت نیشنل میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ اس کو کوریج دی جا رہی ہے۔ گاہے بگاہے آپ لوگوں کے پاس بھی اس کے بارے میں خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ ہم قانونی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو تحریک شروع کی گئی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں جماعت کے اوپر اور ملک کی سیاست کے اوپر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسداد دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997، اس کا سیکشن ہے 11B۔ اس کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں یہ شبہ ہو یا ثبوت ہو کہ وہ اس نے ریاست کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے یا اس نے دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دی ہے جس کا بڑے پیمانے پر ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے یا عوام کی جان و مال کو براہ راست خطرہ ہو سکتا ہے، تو دہشت گردی کی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایک اور کارروائی شروع ہو سکتی ہے اسی ایکٹ کے تحت، غالباً 17(2) کی کارروائی۔ آرٹیکل 17(2) کے تحت ان کا جو کیس ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر اگر وہ ڈیکلیریشن جو فیڈرل کیبنٹ کی اپروول کے بعد سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اگر سپریم کورٹ اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر وہ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایسی تنظیم، ایسی جماعت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اس کو بینڈ آرگنائزیشن قرار دے سکتی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف ریاست کے لیول پہ کارروائی کرنے کے لیے۔ جو موجودہ ایشو ہے، اگر ہم اس کی طرف آئیں تو اس میں دو چیزیں جو آج کی اس ہم گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک، اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا موقف، پاکستان کے وہ ماہر قانون ہیں اور خاص طور پر کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کی ایک گرپ ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ دوسری چیز جو ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک مقامی وکیل کی طرف سے ایک ریٹ دائر کی گئی۔ اس ریٹ میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، یہ آرٹیکل 199 کے تحت ایک ریٹ دائر کی گئی، اور انہوں نے کیا یہ موقف اس میں اختیار کیا کہ چونکہ میں پاکستان کا ایک معزز شہری ہوں تو میرے جو بنیادی حقوق ہیں، میری جو فریڈم آف موومنٹ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں تو راستے بند ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، تو جو عدالت ہے، معزز عدالت ہائی کورٹ، وہ اس کے بارے میں کوئی کمیٹی بنائے، کوئی کمیشن بنائے جو یہ پوری انویسٹیگیشن کرے کہ یہ معاملات اچانک شروع کیوں ہو گئے، یہ ٹی ایل پی کا جو مسئلہ ہے اس کے سربراہ سعد رضوی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی، اگر ان کے درمیان یعنی حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہوا تھا تو وہ معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کس نے کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو ریٹ ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم علی خان صاحب کے پاس۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں پٹیشنر صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس ریٹ پٹیشن میں، اس سارے ایشو کے اندر آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی فریق ہیں ٹی ایل پی اور حکومت میں سے کسی ایک کی طرف آپ نمائندگی کر رہے ہیں؟ اگر آپ ٹی ایل پی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بھی آپ بتائیں، اگر آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بھی آپ بتائیں۔ تو وہ وکیل صاحب نے اپنی طرف سے بہت کچھ دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ تھے
وہ ان تمام دلائل سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اس موقع پر ان کی بہت زیادہ سرزنش بھی کی کہ آپ کس طرح سے یہ ریٹ پٹیشن لے کے ہائی کورٹ کے پاس آگے ہیں۔ کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک پنچایت کا کردار ادا کرتی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی شخص نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن تھانے میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ راستے بند ہیں تو اس کے لیے بھی متعلقہ اتھارٹیز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ آپ سیدھی ریٹ لے کے آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ کوئی ریلیف حاصل کرنا نہیں ہے، کوئی کسی مسئلے کو ریزالو کرنا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ ہمیں کھل کر بتانا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی ریٹ جو ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور آپ اس ریٹ کو جو کہ آپ نے ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ شو کیا ہے، لہٰذا آپ کو اس کا فائن پے کرنا پڑے گا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 2 لاکھ روپے فائن کیا اس پٹیشنر کو جنہوں نے یہ ریٹ دائر کی تھی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ وہ جو پٹیشنر تھے، جو پٹیشن کے جو مندرجات تھے، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کی طرف سے یہ ریٹ دائر کی گئی تھی یہ انویسٹیگیٹ کروانے کے لیے کہ جی معاہدہ ایک ہوا تھا حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان، اور اس معاہدے کی خلاف ورزی حکومت نے کی ہے۔ جو سفیر تھے فرانس کے، ان کو نکالنے کا وعدہ کیا تھا، تو وعدہ خلافی حکومت نے کی ہے۔ تو ہائی کورٹ جو ہے اس سارے مسئلے کو انویسٹیگیٹ کرے اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کرے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کسی چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے کا اور حکومت کو بیک فٹ پر لے کے جانے کا، لیکن ہائی کورٹ نے بڑی دانشمندی سے اس سارے مسئلے کو ٹیکل کیا اور اس ریٹ کو، اس طرح کی ایکٹیویٹی کو انہوں نے سرزنش کر کے، ان کو بھاری جرمانہ کر کے اس کو یہیں پہ ختم کر دیا۔ اب اس میں جو ہیں جج صاحب تھے، انہوں نے اپنا رول تو پلے کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ریمارکس بھی دیے۔ انہوں نے کچھ دلچسپ ریمارکس اس پہ دیے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں پہ انڈین میڈیا کا بھی حوالہ دیا کہ انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو اسلامی انتہا پسند لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ جو پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ایسے ہی دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں میں آ سکتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پر انڈیا جو ہے ایک بھرپور کیمپین چلا رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کو انٹر لنک کیا جائے کہ حکومت کے خلاف یہ بغاوت ہو چکی ہے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر کوئی اقدام کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے بارے میں جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کو فکر مند ہونا چاہیے، وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک موو ہے جو انڈین میڈیا اور انڈین جو قیادت ہے وہ پاکستان کے خلاف کھیل رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی جو حکومت مخالف جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، وہ بھی حکومت پاکستان کے خلاف اسی طرح کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو نون لیگ کی مریم نواز ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ نام تو ٹی ایل پی کا لے رہا ہے، لیکن وہ جس طرح کی کلپس چلا رہے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اس سے ہی وہ جو انڈین میڈیا جو بات کر رہا ہے وہ اسی کو تقویت پہنچتی ہے کہ جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اسی طرح کے یہ کلپس یہاں پہ چلا رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت بے بس ہو چکی ہے۔ پولیس کے اوپر جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، پولیس جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور کوئی اختیار جو ہے حکومت کی ریٹ جو ہے وہ اس وقت ملک پر قائم نہیں ہے، اور کسی بھی وقت پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کلپس جو ہیں وہ
مریم نواز کے سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے جو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ بالکل جو انڈین میڈیا جو کر رہا ہے، جو ان کے کلپس اس طرح سے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، اسی ٹائپ کے جو ٹکرز ہیں، اسی ٹائپ کے جو کلپس ہیں، وہ یہاں پہ سوشل میڈیا نام تو جو ٹی ایل پی کا استعمال ہو رہا ہے جی، یہ ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، لیکن اگر آپ بیک اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، وہ یہ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو پیچھے بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہے، وہیں سے اس کو وہ ساری جو اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، اس کی وہ سمجھنے کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اس کو بنا رہے ہیں، اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہر چند منٹ کے بعد وہ نئی سے نئی جو اس طرح کی کلپس اور ویڈیوز جو آ رہی ہیں، ٹی ایل پی کے پاس اتنا جو ویجیلنٹ ہے وہ سوشل میڈیا ہے ہی نہیں ہے، ان کی جو قیادت ہے وہ اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے، اور جہاں جہاں پہ اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی سروسز بھی بند کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ فوری طور پر جہاں پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے وہ یہ ساری چیزیں ویڈیوز بنا کے اس کو اپلوڈ بھی کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے ٹی ایل پی کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری جو 2-3 دن کی جو کارروائی ہے، یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر نقصان جو پولیس کا ہوا ہے، پولیس کی وہ 30 سے 40 گاڑیاں اس میں تباہ ہو چکی ہیں، عام پبلک کے جو ہیں 15 سے 20 جو رکشے ہیں ان کو جلا دیا گیا ہے، 60 سے 70 موٹر سائیکلز ہیں عام لوگوں کی، ان کو جلا دیا گیا ہے۔ اس طرح سے تقریباً 5 پولیس کے جو سپاہی ہیں یا پولیس کے جو آفیسر ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس جانی نقصان کا، اس مالی نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً وہی لوگ ہیں جو سڑکوں پر اس وقت یہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور یقیناً ہوگی۔ اسی طرح سے جو اس میں جو ہائی کورٹ میں جو اپلیکیشن دی گئی تھی، جو میں نے جس کا اوپر ذکر کیا، اس کا جو کرکس تھا اس اپلیکیشن کا، اس ریٹ پٹیشن کا، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جی آئی ٹی بنائی جائے، وہ جی آئی ٹی یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اس وعدے سے، اپنے اس معاہدے سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ ان دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کے درمیان اور ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے درمیان، اس میں کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں کہ ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، پھر وہ جو بل اپروو ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اب ادھر ٹی ایل پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ حکومت کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو پرتشدد کارروائیاں اس کے لیے وہ پلاننگ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایجنسیز جو تھی بڑی ویجیلنٹ تھیں، تو انہیں یہ رپورٹس مل رہی تھی کہ یہ جو تنظیم ہے اس کے کچھ جو عناصر ہیں، جو دہشت گرد عناصر ہیں، وہ اسلام آباد یا فیض آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے وہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ انہوں نے 20 اور 21 کی جو درمیانی رات ہے، انہوں نے یہاں سے مختلف ملک کے علاقوں سے قافلے لے کر اسلام آباد کی طرف چل پڑنا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتی، تو حکومت کو یقیناً کوئی پریمپٹیو ایکشن جو ہے وہ لینا تھا۔ حکومت نے اس طرح سے جو ایکشن لیا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، اور کسی بھی شخص کو وہ حکومت جب یہ سمجھتی ہے کہ وہ نقص امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اس کو حفاظتی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو ریئیکشن سامنے آیا ہے، جس طرح سے عوامی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جس طرح سے پولیس آفیسرز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اس کی پاکستان کے اندر جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں کہ ماضی میں، ان کی نظیر نہیں ملتی۔ اس میں جو کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف، میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو کر دوں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا کل، اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جی ٹی ایل پی کے اوپر وہ پابندی لگانے کے لیے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیکشن 11B جو سیکشن 11B سب سیکشن 1 کے تحت یہ ATA یعنی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 کے تحت اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ 2 طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں، ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور دوسری ایسی تنظیمیں ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں۔
تو جب کوئی دہشت گردی میں اس طرح کی کوئی تنظیم، کوئی پارٹی جو ہے وہ ملوث ہوتی ہے تو اس کے خلاف یہ دو کارروائیاں ہو سکتی ہیں، یہ 11B1 کے تحت اور 17(2) کے تحت۔ تو جو 11B1 کے تحت کی کارروائی ہے اس کے تحت حکومت جو ہے وہ براہ راست دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، لیکن جو 17(2) آرٹیکل کی کارروائی ہے اس کے تحت جو وفاقی کابینہ ہے وہ اس کا اجلاس ہوگا، اس میں سے ایک اپروول لی جاتی ہے، ایک ڈکلیریشن ایشو ہوتا ہے، وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں بحث ہوتی ہے، اور اس دوران اگر متاثرہ فریق جو ہے یا پارٹی ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنا موقف بیان کر سکتی ہے۔ اس کو سننے کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو مسترد بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو وہ منظور کر لیتی ہے تو پھر وہ چلی جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایسی تنظیم، ایسی پارٹی کو پھر کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو آج کی ڈیٹ میں یعنی 15 اپریل 2021 میں جو سرکولر اسلام آباد سے جاری ہوا ہے، SRO نمبر ہے 479/1/2021، اس کے تحت TLP کو اس پر پابندی لگائی دی گئی ہے اور اس کو شیڈول 1 میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ 15 اپریل سے یہ جماعت جو ہے اب یہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی، یہ آج یہ سرکولر جاری ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اس میں یاد رکھیے کہ اگر یہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف یہ ایک انتقامی کارروائی کی گئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ان کے پاس بھی بہت سارے آپشن ہیں، وہ ان کو استعمال کر سکتی ہے۔ اگر تو اس کو اس کا نام جو ہے وہ فرسٹ شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو وہ ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر سکتی ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف 17(2) کی کارروائی کی گئی ہے، آرٹیکل 17 سب سیکشن 2 کے تحت کارروائی کر کے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو پھر وہ براہ راست سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ہی اس ڈکلیریشن کی منظوری دے کے اس کو الیکشن کمیشن میں چونکہ بھیجتی ہے، لہٰذا 17(2) کے تحت اگر کارروائی ہو تو وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، لیکن اگر سیکشن 11(B) سب سیکشن 1 کے تحت کارروائی کی گئی ہے تو پھر ایسا متاثرہ فریق، ایسی جماعت یا تنظیم جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر متعلقہ جہاں پہ بھی ان کا کوئی آفس ہے تو وہاں سے وہ ریٹ پٹیشن دائر کر کے جو ہائی کورٹ ہے اس سے وہ ریلیف لینے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب اس میں جو موقف میڈیا پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کا آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف ان کو پابندی اس کے خلاف لگانے کی باتیں کر رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح کے یہ واقعات ایک دو دنوں کے اندر رونما ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، سڑکوں کے اوپر جس طرح سے دہشت پھیلائی گئی ہے، جس طرح سے سرکاری آفیسرز کو قتل کیا گیا ہے، جس طرح سے سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا ہے، جس طرح سے عام پبلک کی گاڑیوں کو مارا گیا ہے، توڑا گیا ہے، ان کے شیشے توڑے گئے ہیں، ان کو آگ لگائی گئی ہے، یہ ساری وہ ایویڈنسز ہیں جس کے بعد TLP کے پاس کسی بھی فورم کے اوپر جا کر اپنے کیس کو، مضبوط کیس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب جو یہ حرکات یہ پارٹی کر چکی ہے، یا اس کے ناسمجھ لوگ یا اس کے اندر جو شر پسند عناصر تھے جن کے ذریعے سے یہ ساری کارروائیاں ہوئیں، اس کے بعد TLP کے لیے اب بین ہونے سے یا پابندی لگنے سے بچنا شاید ناممکن ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت مزید اس تنظیم کے خلاف کیا کارروائیاں کرتی ہے، اور TLP کے جو ورکر ہیں جو سڑکوں پر ہیں ان کا کیا ریئیکشن اس کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اس وقت TLP کی قیادت جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جا چکی ہے، اور وہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے کوئی انسٹرکشنز ان کو دے رہی ہیں، اور جو کارکن ہیں بھولے بھالے وہ سڑکوں پہ آ کے وہ مار رہے ہیں یا مار کھا رہے ہیں یا مر رہے ہیں یا مار رہے ہیں، تو یہ دونوں ہی چیزیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو سارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس فساد زدہ سچویشن سے جلد نکلنے کا راستہ دکھائے، اور ہم سب کو رمضان کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹنے کا موقع ملے، اس ٹینشن سے، اس مسئلے سے سب کو خلاصی ہو۔ تو اس کے لیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم سمجھتے ہیں کہ حالات نارمل ہو جائیں گے۔ تو مزید اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔